اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ٹیچر گورنمنٹ UPS درناڑ پائیں کتنا پچاس سمبھاتے ہیں۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے گیہوں کا دانہ، کلاس 8، یعنی کہ ہم چوتھا پروگراف پڑھ رہے ہیں آج۔ کسان نے جواب دیا کہ سرکار، ہمارے زمانے میں کوئی بھی اناج بیچنے کا گناہ نہ کرتا تھا، ہم میں سے کوئی بھی پیسے کا نام نہ جانتا تھا اور ہر ایک کے پاس اپنی ضرورت کے مطابق گیہوں ہوتا تھا۔ یعنی کہ اس کسان نے جواب دیا، سرکار اے بادشاہ سلامت، ہمارے زمانے میں کوئی بھی اناج بیچنے کا گناہ، یعنی کہ ہمارے زمانے میں کوئی اناج نہیں بکتا تھا، ہم میں سے کوئی بھی پیسے کا نام نہ جانتا، یعنی کہ پہلے زمانے کے لوگ بالکل پیسے کا نام نہیں جانتے تھے، ہر ایک کے پاس اپنی ضرورت کے مطابق گیہوں ہوتا تھا۔ یعنی کہ بوڑھے نے جواب دیا، اے بادشاہ سلامت، ہم تو بیچنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے، لیکن اپنی ضرورت کے مطابق گیہوں اگاتے تھے، جتنا ہمیں ضرورت ہوتا تھا اتنے ہم اگاتے تھے۔ یہ سن کر راجا نے پھر پوچھا، جب یہ سنا اور راجا نے پھر دوبارہ پوچھا، پیارے بچوں بڑے میاں یہ بتائیے کہ ایسا گیہوں آپ کس زمین میں بوتے تھے اور آپ کے کھیت کہاں تھے؟ بڑے میاں بادشاہ نے جواب دیا، یہ بتائیے کہ ایسا گیہوں آپ کس زمین میں، یعنی کہ وہ کون سی زمین تھی جس میں آپ یہ بوتے تھے اور آپ کے کھیت کہاں تھے؟ اس بوڑھے کسان نے کہا، ہمارے کھیت اتنے بڑے تھے جتنی خدا کی زمین، جہاں جہاں میں ہل جوتا تھا وہ میرا کھیت تھا۔ یعنی کہ ہمارے پاس جہاں ہم زمین میں ہل جوتے تھے وہ ہماری زمین تھی، وہ میرا کھیت تھا۔ اس زمانے میں کوئی نہ کہتا تھا کہ یہ زمین میری ہے۔ یعنی کہ بوڑھے کسان نے جواب دیا بادشاہ کو، اے بادشاہ سلامت، جہاں ہم چاہتے تھے وہاں ہم فصل بو دیتے تھے اور یہ کوئی نہیں کہتا تھا کہ یہ زمین ہماری ہے اور وہ زمین تمہاری ہے۔ اس انسان اپنے ہاتھوں سے کام کیے بغیر کسی چیز کو اپنا نہیں کہتا، یعنی کہ انسان اپنے ہاتھوں سے کیے بغیر کسی بھی چیز کو اپنے نہیں کہہ سکتا۔ جس چیز پہ انسان کام کرے گا وہ چیز اسی انسان کی ہے۔ راجا نے کچھ سوچا اور پھر کہا، کیا کہا؟ بڑے دادا، مگر ہم اس زمانے میں اتنا بڑا گیہوں کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ بادشاہ نے بوڑھے کسان کو کہا، بڑے دادا، ہم اپنے زمانے میں یا آج ہم اتنا گیہوں کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ دوسرے یہ کہ آپ کا پوتا تو 2 لاٹھیوں کا سہارا لیتا ہے۔ دوسرا یہ پوچھا کہ آپ کا جو پوتا ہے، آپ کے بیٹے کا بیٹا جو ہے، وہ 2 لاٹھیوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن آپ بغیر کسی سہارے کے چلتے ہو۔ بغیر کسی سہارے کے چلتے ہو اور آپ کی صحت اتنی اچھی ہے۔ آپ کا جو بیٹے کا بیٹا ہے وہ 2 لاٹھیوں پہ چلتا ہے، لیکن آپ بنا سہارے کے چلتے ہو۔ بوڑھا کسان بولا، بوڑھے کسان نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ سرکار، اتنا بڑا گیہوں اب نہیں اگتا۔ وجہ یہ ہے کہ آج کا انسان اپنی کمائی پر مطمئن نہیں ہے۔ پیارے بچوں، جو آج کا انسان ہے وہ اپنی کمائی پر مطمئن نہیں ہے۔ بوڑھے نے جواب دیا، اے بادشاہ سلامت، آج کا جو کسان ہے، آج کا جو انسان ہے، وہ اپنی کمائی پر مطمئن نہیں ہے، بلکہ اپنے پڑوسی کی دولت کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے۔ بلکہ وہ آج کا انسان اپنے پڑوسی سے جل رہا ہے، وہ اس کی کمائی پر نظر رکھے ہوئی ہے، اس کی یعنی کہ وہ اس کی کمائی پر، یعنی کہ وہ اس کی کام پر کیا کرتا ہے؟ جل رہا ہے۔ اس وقت ہر انسان خدا پر ایمان لاتا تھا، یعنی کہ پہلے لوگ جو تھے وہ اللہ پر ایمان لاتے تھے، وہ اپنی محنت اور مشقت میں مشغول تھے، وہ کسی چیز پر جلتے
نہیں تھے اور اپنی محنت پر بھروسہ کرتا تھا، اور پہلا انسان اپنی محنت پہ بھروسہ کرتا تھا، اس کو پتا تھا کہ جتنی محنت کی ہے اتنا مجھے اللہ تعالیٰ پھل دے گا، اس لیے اس کا بویا ہوا گیہوں اتنا بڑا تھا اور اس کی صحت بھی اچھی تھی، یعنی کہ اتنا اس انسان کا بویا ہوا گیہوں اتنا بڑا تھا اور اس کی صحت بھی اچھی تھی۔ پیارے بچوں، ہم نے جو یہ لیسن پڑھا گیہوں کا دانہ، اس کا جو ہم نے خلاصہ کیا وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اب ہم اس کے کچھ الفاظ معنی آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ جس طرح یہ لکھا ہوا ہے، دریافت کرنا یعنی کہ معلوم کرنا، کوئی چیز ہم دریافت کرتے ہیں یعنی کہ اس کو دیکھتے ہیں۔ پھر مطمئن ہونا، اطمینان رکھنا، چین آنا، کسی چیز پہ بھروسہ رکھنا۔ پھر ہو گیا حاضر، موجود، سامنے، یعنی کہ جو چیز ہمارے سامنے ہے اس کو ہم حاضر کہہ سکتے ہیں۔ رواج یعنی کہ طریقہ، کوئی رواج، جس طرح آج کوئی بھی رواج چل رہا ہے۔ کل ہم اس کے سوالات آپ کو کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے ٹاپک کو یہیں اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔